السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، فرض نماز کے بعد کون سی دعا پڑھیں، کون سی دعا کرنی چاہیے ہمیں فرض نماز کے بعد؟ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے رہتے ہیں اور ان کے ذہن میں یہ سوال اکثر و بیشتر آتا ہے کہ ہم کون سی دعا جو ہے فرض نماز کے بعد پڑھیں، کون سی تسبیح پڑھیں، کیا پڑھیں۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ ساری دعائیں جو آپ کو یاد ہو یا یاد نہ ہو تو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ تو ویڈیو میں پورا بنے رہیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دوستو، فرض نماز جیسے فجر کی نماز کے بعد کوئی سنت نفل وغیرہ نہیں ہوا کرتی، اسی طریقے سے عصر کی نماز کے بعد کوئی سنت نفل وغیرہ نہیں ہوا کرتی، اور ظہر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، ان تینوں نماز کے بعد سنتیں بھی ہیں اور نوافل بھی ہیں۔ تو آپ جو ہے بہتر ہے کہ آپ ساری سنت نفل وغیرہ پڑھ لیں، اس کے بعد دعا وغیرہ پڑھیں۔ جیسے مغرب کی نماز کے بعد چونکہ اس کے بعد سنت ہے، نفل ہے، تو آپ کیا پڑھیں گے؟ جیسے ہی سلام پھیرے، فرض نماز کے بعد جیسے ہی سلام پھیرے، آپ بہت ساری دعا تو پڑھ نہیں سکتے کیونکہ فوراً امام صاحب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں گے۔ تو آپ جیسے ہی سلام پھیریں 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں، اور اس کے بعد آپ اپنے پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر کے یا قویو 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آپ پڑھنا چاہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ذہن تیز ہوتا ہے، جو بھولنے کی بیماری ہوتی ہے وہ دور ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ فوراً آیت الکرسی پڑھ لیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت الکرسی پڑھ لیا کریں۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان میں بس موت حائل ہوا کرتی ہے۔ جب تک وہ انتقال نہیں کر جاتا تو جنت میں کیسے جائے گا؟ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، یہ تو کہاوت آپ نے سنی ہوگی۔ تو جو ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان میں بس موت حائل ہوتی ہے۔ جب تک مرے گا نہیں تو جنت میں کیسے جائے گا؟ تو آیت الکرسی پڑھنے کا جو ہے آپ بالکل عادت بنا لیں، یہ بہت ہی بہترین عمل ہے، اور آیت الکرسی پڑھنے والا سیدھا مرنے کے بعد جنت میں جایا کرتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے امام صاحب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں گے تو آپ دعا کر لیں۔ دعا کرنے کے بعد جو ہے آپ جو سنتیں ہیں، نفل ہیں، اس کو پڑھنے کے بعد آپ بیٹھ جائیں، اور بیٹھ جانے کے بعد جو ہے آپ پھر جو مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھنا شروع کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بھی ہے نا کہ نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر اسی جگہ پہ بیٹھ جایا کرو، کیونکہ جب تک وہ اس مصلی پہ یا اس جگہ پہ جس جگہ پہ وہ نماز پڑھا ہے بیٹھا رہتا ہے، اللہ کی رحمت کے سائے میں رہتا ہے۔ اللہ کی رحمت کا سایہ جو ہے اسے ڈھانپ لیا کرتی ہے۔ تو آپ بیٹھے بیٹھے جو ہے دعا مسنون جو دعائیں ہیں یا تسبیحات ہیں وہ سب آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جب بیٹھے آپ سب سے پہلے تسبیح فاطمی پڑھیں، یعنی 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر، یا اس طریقے سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر، اور 100 کی گنتی پوری کرنے کے لیے آپ تیسرا کلمہ پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور آپ چاہے تو جو ہے اس کے بعد جو ہے تینوں قل پڑھ سکتے ہیں، قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ یہ بھی جو ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ تینوں جو ہے یہ قل وغیرہ بھی آپ پڑھ لیجئے، یا پھر آپ اور بھی جو تسبیحات آپ کو آتے ہیں وہ پڑھ لیجئے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ تسبیحات بھی آپ
पढ़ सकते हैं। और ये सारी दुआएं आप चाहे तो हाथ उठा करके मांग सकते हैं या हाथ नहीं उठा करके भी आप पढ़ सकते हैं। और अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम, अब चाहे आप हाथ उठा करके ये दुआ कर सकते हैं, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। ये सारी दुआएं जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मसनून दुआएं हैं। नमाज के बाद, फ़र्ज़ नमाज के बाद इसे पढ़ना चाहिए। अब फ़र्ज़ नमाज का मतलब जो है आपको बता दिया है कि हर नमाज के बाद जो है ऐसा तो है नहीं कि लोग सुन्नतें और नफल जो है नहीं होती। दो नमाजें हैं जिसमें सुन्नत और नफल नहीं होती, तो उसके फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ ले। और जिस नमाज के बाद सुन्नत और नफल है तो आप सुन्नत और नफल पढ़ने के बाद ये सारी दुआएं कर सकते हैं। ये नमाज के बाद, फ़र्ज़ नमाज के बाद की दुआ हो जाएगी, आपकी दुआ कबूल हो जाएगी, आपको सवाब भी मिलेगा। तो अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक, और तीसरा कलमा वगैरह। और अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। और फिर आप अपनी ज़बान में भी अल्लाह की बारगाह में दुआ कर सकते हैं, दुआ मांग सकते हैं। अल्लाह से जो मांगना है, अल्लाह से जो भी अपने गुनाहों की मग़फ़िरत चाहते हैं, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत चाहे, अपने वालिदैन की बख्शिश की दुआएं करना चाहे, बख्शिश की दुआएं कर ले। अपनी ज़बान में भी करना चाहे तो अपनी ज़बान में कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि मेरी ये बात आपके ज़हन में आ गया होगा। कोई मुश्किल नहीं है, दीन बिल्कुल आसान है। ये अलग बात है कि लोगों ने इसे बता करके आप ऐसा ही कीजिए, ऐसा ही कीजिए, लोगों ने मुश्किल बना रखा है। अल्लाह ताला ने दीन को मुश्किल नहीं बनाया है। दीन हमारा बिल्कुल आसान है। आप चाहे अरबी में दुआ मांगे, आप चाहे उर्दू में दुआ मांगे, या आपकी जो भी ज़बान है, जिस जगह आप रहा करते हैं उस ज़बान में भी आप दुआ मांगेंगे तो यकीनन अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल फरमाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न वगैरह रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे सवाल कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सवाब में हिस्सेदार बनें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।